بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لہب مکیہ ہے اور یہ 5 آیتیں ہیں، نزول میں 6 ہیں، ترتیب میں 111 ہے۔ اس سورت میں آپ کے دشمنوں سے انتقام کا بیان ہے۔ مقصد السورہ الانتقام من اعداء الدین۔ عرب کے دستور کے مطابق جب آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور آیت نازل ہوئی سورۃ شعراء کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو ایک تو آپ نے اپنے مکان پر دعوت کی اور صنادید مکہ کو طلب کیا اور ان سے درخواست کی کہ تم اللہ کی توحید اور میری سچائی اور رسالت مان لو، جس میں علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی۔ اور پھر آپ مکے کے کوہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ ہلایا، یا اہل مکہ۔ جیسے مقرر کی عادت ہوتی کہ تقریر میں ہاتھ اٹھاتا۔ ایک بزرگ گزرے صوبہ سرحد میں، وہ کہتے تھے کہ تقریر میں ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں، ایک انگلی۔ ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ انگلی خطبے کے آداب ہے، تقریر میں تو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، ایک بھی اور دونوں بھی۔ البتہ ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ زیادہ اٹھے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر ہلا ہلا کر مکے والوں کو بلایا کہ آؤ۔ لوگ آنے لگے اور جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے نائب اور اپنے خادم کو بھیجا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہا ہے۔ ان لوگوں میں سے آپ کے چچا ابو لہب بھی آیا تھا۔ بعض لوگوں نے ان کے چچا ہونے کے ناطے کا انکار بھی کیا ہے کہ قریشی تو ہے، چچا نہیں ہے۔ اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر جب سنی کہ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کہا کہ تبت یدک یا محمد الہذا جمعتنا سائر اليوم، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، آج اس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں بلایا، یہ کوئی کام تھا؟ تو اللہ نے اس پر جو تباہی مچائی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ بھی تباہ ہوا۔ یعنی ایسا ہوگا کیونکہ ہمیشہ دعا یا بد دعا بصیغہ ماضی ہوتی ہے۔ رحم اللہ بمعنی یرحم، رضی اللہ یعنی اللہ یرضا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کام نہیں آیا اس کو اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ ابو لہب کا نام تھا عبد العزا۔ اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ بہت خوبصورت تھا، اور عربوں کے ہاں جب خوبصورت زیادہ ہوتا تھا تو آگ کے شعلے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ اسلام نے آ کے ان کی اصلاح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ یا حضرت حسان سے پوچھا کہ اوجہہ کالسیف، حضرت کا چہرہ تلوار کی طرح چمک، فرمایا لا کالقمر کالبدر لیلۃ القمر، یہ 14ویں کے چاند کے جیسے چاندنی تھی آپ کا چہرہ، سیف اور تلوار سے کیوں تشبیہ دیتے ہیں؟ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ لوگوں نے تو اس کا نام رکھا ابو لہب لأنہ کان ذات لہب، یعنی حسینا جمیلا، لیکن مختصر المعانی میں لکھا ہے کہ یہ اسم مسمى کے موافق ہوا۔ اللہ فرماتے نہیں سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب اس لیے کہ ان قریب جا گرے گا آگ میں جو شعلوں والا ہے۔ چنانچہ بدر کے موقع پر یہ شریک نہیں ہوا کہ میرے خلاف آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک دانا نکلا کہتے ہیں، اور وہ اتنا محیط تھا کہ خاندان کے لوگ اس سے ڈرتے تھے، علیحدہ کمرے میں ڈالا۔ چند دن بعد جب بھو پھیل گئی، دیکھا گیا تو مر چکا تھا، اور اس دانے پہ ہاتھ رکھ کے دوسرا ہاتھ بھی سڑ گیا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، وہ بھی تباہ، اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ گئے۔ جس نے پیغمبر کے ایک ہاتھ کو بد دعا دی، اللہ نے اس کو پورا تباہ و برباد کیا۔ جو کاملین اور علماء راسخین اور ربانیین کے کام روکتے ہیں اور ان پر ناحق لعن طعن کرتے ہیں، اللہ ان کے دونوں جہان تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جو اٹھاتی تھی لکڑیوں کے گھٹے، اس کا نام لکھا ہے ام جمیل۔ اور یہ بھی خاون کے اتباع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتی تھی، جنگل سے جھاڑی دار کانٹے لا کر کے راستے میں ڈالتی تھی کہ حضرت کو زحمت ہو۔
ایک دن جنگل سے اسی طرح آ رہی تھی، جیسے لکڑیاں لانے والوں کا طریقہ ہے کہ جب تھک جاتے ہیں تو کسی اونچی جگہ پر گٹھا رکھ لیتے ہیں، تو رسی کا ایک حصہ گلے میں کے ساتھ باندھتے ہیں کہ گٹھا گرے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھا، وہ گٹھا دوسری طرف گر گیا اور یہ لٹک گئی اور اسی حال میں مردار ہو گئے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی آئی کھجور کی بٹی ہوئی، کھجور کی چھالیوں کی بٹی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔